بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کول سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ شرعی احکامات سے ناواقف شخص کسی نہ کسی درجے میں ان معاملات میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہٰذا مختلف مفتیان اکرام سے رجوع کر کے ان معاملات کا حکم معلوم کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا جس میں کوئی بھی ایسا نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو۔ جو سود نہ کھائے اسے سود کا غبار لگے گا۔ سود خوری کی حرمت قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 276۔ سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں کا دوسروں پر جو کچھ سود بقایا تھا۔ ایک اور جگہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 78، ترجمہ: سود کا بقایا بھی چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ سود لینے اور دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود بقایا رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم سچے ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 تا 79۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے لیے روز قیامت کے دن جو رسوائی اور ذلت رکھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جس سے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ذلت امیز عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ خرید و فروخت بھی سود ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ نیز سود کھانے سے توبہ نہ کرنے والے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، لہٰذا جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی نصیحت گئی اور وہ سود خوری کے معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی طرح ہے، اور جو اس کا باطنی کیفیت کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں۔ سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج کے دن جہالت کا سود چھوڑ دو۔ نیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 7 گناہ کون سے ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کا ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپنا، کفار کے ساتھ میدان جنگ میں بھاگ نکلنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری سے روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے اور دینے والے دونوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دونوں لعنتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے اور دینے والے دونوں کے لیے اور گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ جس بستی یا علاقے میں سود ہوتا ہے اس بستی کو سود کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا یا سود پھیلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ سود خوری سے پاگل پن پھیلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے، سود خور سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شب مجھے معراج کی سیر کرائی گئی وہاں پر ایک جماعت کے پاس سے میرا گزر ہوا جس کے پیٹ کمروں کی مانند تھے اور ان کے پیٹوں میں بہت سے سانپ باہر دکھ رہے تھے۔ میں نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سود خور لوگ ہیں۔ سود خور کا گناہ ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود میں 70 گناہ شامل ہیں۔ سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ آج کل کے ہمارے معاشرے میں سود کی مختلف صورتیں اور مختلف نام رائج ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت نصیحت بھری کہانی میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔